مافیا مافیا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی مافیا ہوئی. خان صاحب نے نواز شریف پر جتنے الزام لگائے آج وہی الزامات پلٹ کر ان کی حکومت پر لگ رہے ہیں. ایک مافیا کا الزام رہ گیا تھا تو آج یہ الزام بھی واپس لگ چکا ہے. کرپشن کا الزام لگایا تو پتہ چلا کہ کرپشن تو موجودہ دور میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. قرض لینے کا الزام تھا تو اتنا قرض لے چکی ہے موجودہ حکومت کہ سابقہ حکومتوں کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ایمنسٹی اسکیم پر تنقید کی تو خود ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے. تو آن اینڈ آن بے شمار کام ایسے ہیں جن سے نہ کی گئی پھر وہی کام خود کیے گئے تو لوگوں کو کہنا پڑا کہ یو ٹرن لیتے ہیں. تو خود پرائم منسٹر نے بھی مانا کہ ہاں لیتے ہیں. اب یا تو وزیر اعظم کو اپوزیشن کی کرپشن نظر آتی ہے یا پھر انہیں انجیکشن لگے تو ہورے نظر آتی ہیں. مافیا تو کسی کو نظر نہیں آتا. اور کیوں آئے گا؟ جو انویسٹر ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. 30 سے 35% یہ آن ریکارڈ ہے کہ 30 سے 35% شوگر انڈسٹری سے منسلک لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہے. نہ صرف شوگر انڈسٹری بلکہ گندم اور دیگر اجناس سے بھی جن کا تعلق ہے موسٹلی حکومت میں بیٹھے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی صرف 3 شوگر ملوں کا پروفٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے. تو آج یہ ثابت ہو رہی ہے بات کہ مافیا کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. خان صاحب کبھی نہیں. اور اصل حکومتیں یہ مافیا چلاتے ہیں جنہوں نے سیاستدانوں کا روپ دھارا ہوتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پنجابی کی ایک مثال ہے وچوں وچ کھائی جا تے اتو رولا پائی جا. پھڑ لو نہیں چھڑاں گے کرپشن مافیا این آر او نہیں دوں گا کا شور سنائی دیتا ہے. وہ اس لیے دیتا ہے کہ مال بنانے والے آرام سے مال بناتے رہیں اور عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ چونکہ ملک تباہ ہو چکا ہے سابق حکمران لوٹ کر کھا گئے ہیں اس لیے مہنگائی کرنا پڑے. دنیا بھر میں چینی 40 روپے کلو مل رہی ہے اور اگر ہم دنیا سے چینی خرید کر پاکستان میں لا کر فروخت کریں تو زیادہ سے زیادہ 42-43 روپے فی کلو پڑے گی. لیکن یہاں پر 80 روپے کلو چینی بیچ کر 40 روپے جیب میں ڈالے جا رہے ہیں. آٹے پر 30 روپے فی کلو تک کا منافع ہڑپ کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ پچھلے لوٹ کر کھا گئے اس لیے صبر کرو. یعنی جو کچھ کیا وہ خالہ سغرا کے بیٹے نے کیا. شاید حکمران جماعت کا خیال ہی ہے کہ جب تک لوگ سڑکوں پر نہ نکلیں خودکشیاں نہ کریں خود کو تیل چھڑک کر آگ نہ لگا لیں اس وقت تک مہنگائی پر شور محض شور ہے. اصل معاملہ ہی عام آدمی کا ریلیف کا ہے. اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں اسے فیلئر ہی سمجھا جائے گا. میں نے اس پر پہلے بھی تبصرہ دیا تھا کہ کیا عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. آپ ذرا وہ بھی ملاحظہ کریں. سوال یہ کہ حکومت جن کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے کیا اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا آسان سا سوال ہے. اگر تو اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں عام آدمی کی آمدنی بڑھ گئی ہے یا مہنگائی کم ہو گئی ہے یا لوگوں کو گیس بجلی کے بلوں پر کوئی ریلیف مل گیا ہے یا پھر بے روزگاری میں کوئی کمی آئی ہے کوئی معاشی دباؤ 1% بھی کم ہوا ہے تو پھر ان کامیابیوں پر صدقے واری. لیکن اگر یہ صرف زبانی دعوے ہیں اور صرف اس لیے ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ اسے کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا. جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا کسی بھی کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے سابقہ حکومتوں کے خرچے دورے اور اخراجات کی تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ضرور لائیں. یہ ہم ہر 2-4 مہینے بعد ایک ٹرک کی بتی ضرور دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لائے جائے. عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکسوں کا پیسہ صحیح خرچ ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اگر کہیں پہ کسی نے انلیگل غیر قانونی کام کیا ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس سے پہلے بھی کرپشن کے جتنے الزامات لگائے گئے جس پر لگائے گئے ہیں حکومت وہ کسی بھی سطح پر نہ خود ثابت کر سکی ہے نہ وہ ادارے ثابت کر سکے جن کے ذریعے انہیں پکڑا گیا. تو بہتر یہ ہے کہ اس بار پکے پیروں سے ثبوت ڈھونڈے جائیں اور جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے انہیں سزا دی جائے. صرف ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں نہ چلائی جائیں.
اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ کل تک جو لوگ سابق حکومت کو اس بنیاد پر مافیا کہتے تھے کہ حکومت میں شامل لوگ مال بناتے ہیں، آج وہی حکومت کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ مافیا تو ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نواز شریف مافیا نہیں تھا، موقع پرست بزنس مین اصل میں مافیا ہیں جو اپنے کاروباری مفاد کے لیے پیسہ خرچ کر کے ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کی اصل سرمایہ کاری الیکشن میں پیسہ لگانا ہے اور اس کے بعد پیسہ بنانا ہے۔ بدقسمتی سے حکمران جماعت نے خود خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد جو اس ملک کی منظر کشی کی اور اپنی سیاست کے لیے جس لائن کا انتخاب کیا، یعنی احتساب کا نعرہ لگایا، کرپشن روکنے کا نعرہ لگایا، اس نے اس ملک میں نہ صرف سیاسی عدم استحکام پیدا کیا بلکہ معاشی ماحول بری طرح خراب کیا، ڈسٹروائے کر دیا، جس کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگا، صنعت کار بھاگا، جس کی جیب میں 4 پیسے تھے، جس نے اس ملک میں انڈسٹری لگائی ہوئی تھی، اس نے اپنی انڈسٹری بند کی، پیسہ ملک سے باہر منتقل کیا۔ اب وہاں وہ آرام سے کاروبار کریں، کاروباری ٹینشن نہیں مانگتے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے بارے میں ملکوں جا کر اپنی معیشت خراب ہونے کا ڈھنڈورا پیٹیں گے اور محض سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے ان پر روز بیٹھ کر کرپشن کے چارج لگائیں گے اور سبق نہیں سیکھا گیا۔ آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان پر الزامات بھی ثابت نہیں کر پاتے تو لوگوں کو نیب سے ڈرائیں گے، سیاسی ماحول بھی خراب کریں گے، معاشی ماحول بھی خراب کریں گے، بجلی اور گیس کے بلوں میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے، تو پھر کاروباری سرمایہ کاری کرنے والے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ پھر بھاگیں گے۔ سرمایہ کاروں نے تو سرمایہ وہاں لگانا ہوتا ہے جہاں سٹیبلٹی ہو، جہاں سیاسی استحکام ہو، جہاں غیر یقینی نہ ہو، مستقل پالیسیاں ہوں، ہر وقت رونا دھونا نہ ہو، بدحالی کا تصور نہ ہو۔ لیکن جو تصویر ہم اپنے ملک کی اور حالات کی پیش کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ سرمایہ کار نہیں بھاگے گا، صنعت کار نہیں بھاگے گا، تو یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اب اگر جب ہم نے سارے حالات اور حالات کی خرابی کی تصویر پیش کی اور لوگ سرمایہ لے کر باہر چلے گئے، بھاگ گئے، فلائٹ آف کیپٹل ہوا، تو اس کا ذمہ دار نواز شریف نہیں ہے، خود خان صاحب اور ان کی حکومت ہے۔ مافیا کر دی نہیں، میں آپ پہ ہی مافیا ہوئی۔ خان صاحب نے نواز شریف پر جتنے الزام لگائے، آج وہی الزامات پلٹ کر ان کی حکومت پر لگ رہے ہیں۔ ایک مافیا کا الزام رہ گیا تھا تو آج یہ الزام بھی واپس لگ چکا ہے۔ کرپشن کا الزام لگایا تو پتہ چلا کہ کرپشن تو موجودہ دور میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ قرض لینے کا الزام تھا تو اتنا قرض لے چکی ہے موجودہ حکومت کہ سابقہ حکومتوں کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایمنسٹی اسکیم پر تنقید کی تو خود ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے، تو آن اینڈ آن بے شمار کام ایسے ہیں جن سے نہ کی گئی، پھر وہی کام خود کیے گئے تو لوگوں کو کہنا پڑا کہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو خود پرائم منسٹر نے بھی مانا کہ ہاں لیتے ہیں۔ اب یا تو وزیر اعظم کو اپوزیشن کی کرپشن نظر آتی ہے یا پھر انہیں انجیکشن لگے تو ہورے نظر آتی ہیں۔ مافیا تو کسی کو نظر نہیں آتا، اور کیوں آئے گا؟ جو انویسٹر ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ 30 سے 35% یہ آن ریکارڈ ہے کہ 30 سے 35% شوگر انڈسٹری سے منسلک لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہے۔ نہ صرف شوگر انڈسٹری بلکہ گندم اور دیگر اجناس سے بھی جن کا تعلق ہے، موسٹلی حکومت میں بیٹھے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی صرف 3 شوگر ملوں کا پروفٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے۔ تو آج یہ ثابت ہو رہی ہے بات کہ مافیا کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، خان صاحب کبھی نہیں، اور اصل حکومتیں یہ مافیا چلاتے ہیں جنہوں نے سیاستدانوں کا روپ دھارا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔